اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. عزیزو، کل ہم نے آپ کے سامنے تقلید کی گفتگو کی مفصل طور پر. البتہ بہت ساری باتیں ابھی بھی ہیں، لیکن یہاں پہ گنجائش نہیں ہے کہ اس پر زیادہ تفصیل میں اس کی تفصیل میں جائے. آپ اس کے لیے خود مطالعہ کریں، خود جا کر کے اسٹڈی کریں. کچھ کام ہم نے کیا ہے، کچھ آپ کریں انشاءاللہ تعالی. تو اس کے بعد جو ہے مرجع کے شرائط ہم نے بیان کر دیے. ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو سوال ہو، تو سب کچھ یہاں پہ نہیں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جو شرطیں بیان کی گئیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی تھی ہم نے کل، کہ ایک مرجع تقلید میں کون کون سی شرطیں ہونا ضروری ہے. لیکن اس کے بارے میں آپ مفصل کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سوالات کا جواب آپ کو ملتے رہیں گے، اور پھر آپ کو اگر کہیں پہ کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ حل ہوتا رہے گا. لیکن ضروری ہے کہیں بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ اس سوال کے بارے میں جا کے معلوم کریں اور اس کے بارے میں پڑھیں. یہ نہیں کہ سوال آ گیا پھر وہیں پر ایک عقیدہ بنا کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں. کہیں بھی شبہ ہو کسی چیز کے بارے میں اس کے سلسلے میں جا کر کے معلومات حاصل کریں، آگے بڑھیں، سیکھیں، تاکہ وہ شبہ دور ہو انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے، کرنا چاہیے. جس علم کو بھی سیکھیں وہاں پر اس کام کو کریں. ہم نے بتایا کہ مجتہدین کی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ زندہ ہو. تو کیا ہم مردہ کی تقلید کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، ایک انسان ہے جو تقلید شروع کر رہا ہے ابھی. ایک وہ انسان ہے جو تقلید کرتا آیا ہے. دو طریقے کے انسان ہیں. جو پہلی بار تقلید کر رہا ہے، شروع کر رہا ہے، یہ مردہ کی تقلید کبھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی زندہ مجتہد کی تقلید کرے، زندہ ہی کی تقلید ہوگی. لیکن ایک انسان پہلے سے تقلید کرتا تھا، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا، حادثہ ہو گیا خدا نخواستہ، کہ اس کا مرجع تقلید اس دنیا سے رخصت ہو گیا، انتقال ہو گیا مجتہد کا. اب یہ کیا کرے؟ تو اب یہاں پر جو ہے کیا اس کی تقلید پہ باقی رہ سکتا ہے، یا اسے کسی نئے مجتہد، کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کرنی پڑے گی جو زندہ ہے؟ تو دیکھیے، اصل یہ ہے کہ جو مردہ مجتہد ہوتا ہے اس کی تقلید کسی کو نہیں کرنی ہے. تو جو لوگ مردہ کی تقلید کرتے ہیں ان کا کام کیسے صحیح ہے؟ ان کا کام اس طرح سے صحیح ہے کہ جو پہلے کسی تقلید کرتے تھے کسی کی، لیکن ان کا مجتہد اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب انہیں کیا کرنا ہے کہ اب جو زندہ مجتہد ہیں، زندہ مجتہدین ہیں، ان میں سے شرائط کے مطابق کسی ایک مجتہد کی تقلید انہیں کرنی ہے ان کی. پھر وہ مجتہد اگر اجازت دیتے ہیں کہ آپ مردہ کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں، تو ان کے کہنے کے مطابق وہ پہلے والے کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں. تو حقیقت میں اگر آپ سوچیں تو یہ تقلید کس کے مسئلے پہ ہو رہی ہے؟ پہلے والے کے کہنے پہ ہو رہی ہے، یہ جو نئی تقلید شروع کی ہے ان کے کہنے پہ ہو رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو ابھی جن کی تقلید شروع کی ہے ان کے کہنے پر، ان کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم سے پہلے کوئی یہاں پہ آتا رہا ہو، درس دیتا رہا ہو، آپ اسے سنتے رہے ہو، ہم نے کوئی مسئلہ بتایا ہو، ہم آئے ہیں، تو اب آپ نے ہم سے پوچھا کہ بھائی فلاں بات پہ عمل کر سکتے ہیں؟ ہم میں جاتے ہاں اس پہ انہوں نے جو باتیں کہیں آپ کے سامنے اس کو آپ مان سکتے ہیں. تو حقیقت میں آپ میری بات مانتے ہوئے ان کی بات مان رہے ہیں. پہلے آپ نے میری بات مانی کہ میں نے اجازت دی ہے، تو پھر جو ہے پہلے والے کی بات مان رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے. تو زندہ مجتہد کی تقلید کرنی ہے. جو لوگ شروع کر رہے ہیں انہیں تو زندہ ہی کرنی ہے، لیکن جو پہلے سے کرتے آئے ہیں انہیں بھی پہلے ایک زندہ مجتہد کی تقلید کرنی ہے. اگر وہ اجازت دیں گے تب کسی دوسرے مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہا جا سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ. اس کے بعد کیا ہے، ہم مرجع کو کیسے پہچانے کہ عالم ہے؟ میں نے کہا تھا عالم ہونا چاہیے. عالم کا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم. عالم صرف جانکار، عالم جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، سب سے زیادہ جانکار. کیسے ہم پہچانیں گے کہ عالم کون ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جو حکم شرعی کو نکالنے میں، اس تک پہنچنے میں، اس کا استنباط کرنے میں دوسرے مجتہدوں سے، دوسروں سے زیادہ مہارت رکھتا ہو، زیادہ ماہر ہو، زیادہ پڑھا لکھا ہو. اس کو پہچاننے کے کچھ طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود آزمائے، خود جو ہے آزمائے اور یقین حاصل کرے. یہ اس صورت میں ہے جب خود وہ شخص اس کام کی صلاحیت رکھتا ہو. ظاہر سی بات ہے، آپ کو ایک بڑے لیول کا
کہ انسان کی شناخت حاصل کرنی ہے، آپ اس کو آزمائیں گے یعنی اس کا امتحان لیں گے تو یقیناً آپ خود بھی کچھ مرحلے تک پہنچے ہوں تبھی تو اس کا امتحان لے پائیں گے. یا آج کی طرح کہ ہر آدمی سوال کرنے پہنچ جاتا ہے امتحان لینے کے لیے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ایک یہ راستہ ہے کہ خود آزمائے جا کر کے، یعنی ہمارے اور آپ کے اندر اگر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم شناخت حاصل کر سکتے ہیں امتحان لے کر کے، یعنی اس کو آزما کر کے، تو یہ پہلا راستہ. دوسرا راستہ کیا ہے کہ فائدہ مند شہرت ہمیں اس کے سلسلے سے ملے، یعنی مشہور ہو وہ. اب ایسا نہیں کہ وہ مشہور کن لوگوں میں ہو، جو اہل علم ہیں ان کے درمیان اس کی شہرت ہو، اور تاکہ اس شہرت کا ہمیں فائدہ بھی حاصل ہو. مثال کے طور پر ایک پڑھے لکھے انسان کی شہرت ایک ایسے گروہ میں ہو جن کا علم سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی وہ علم کا عین بھی نہیں جانتے ہوں. ان لوگ ہاں بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، ہم سب مانتے ہیں انہیں، جتنے لوگ ہمارے بستی میں یہ سب مانتے ہیں انہیں، عالم مانتے ہیں. تو کیا یہ شہرت فائدہ مند ہے؟ آپ کو عین بھی نہیں پتا علم کا، آپ کیا جانے وہ کیا ہے؟ تو یہ شہرت فائدہ مند نہیں ہے. کون سی شہرت فائدہ مند ہے؟ ہاں کچھ پڑھے لکھے افراد ہوں، ان کے درمیان یہ بات مشہور ہو کہ بھئی یہ پڑھے لکھے انسان ہے. تو یہ جو شہرت ہوتی ہے یہ فائدہ مند شہرت ہوتی ہے. تو فائدہ مند شہرت ہو یعنی جو اس فن سے جس کا تعلق ہو ان کے درمیان وہ شہرت پائی جائے، ان کے درمیان وہ معروف ہو، اس کے درمیان اس کو مجتہد کہا جائے، ان کے درمیان ان کو عالم کہا جائے. تو یہ دوسرا راستہ ہے. تیسرا راستہ کیا ہے؟ اہل علم و فن میں سے دو عادل افراد، عادل کے بارے میں نے پہلے یا دوسرے دن گفتگو کی تھی کہ دو عادل افراد کے درمیان، دو عادل افراد جو اس کی گواہی دیں کہ یہ شخص جو ہے یہ عالم ہے. تو ایسے عادل افراد کی گواہی کو مانتے ہوئے ہم اس کی تقلید کریں گے اور اس طرح سے حاصل ہوں گے. تو ہمارے پاس کتنے راستے ہوئے؟ 3 راستے تھے. خود آزمائے یا فائدہ مند شہرت اس کے لیے ہو، یا 2 عادل افراد اس کی گواہی دے رہے ہیں اس کی عالمیت کی. یہ ہو گئی مجتہد عالم ہے کیسے ہم پہچانے. اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور، فتویٰ کیسے حاصل کریں؟ بھائی مجتہد بھی ہے، سب کچھ ہے، معلوم ہو گیا، اب ہم چاہتے ہیں تقلید کرنا، تو فتویٰ کیسے حاصل کریں؟ اب یہیں پہ میں رک کے بات کہتا ہوا چلوں کہ دیکھیں ابھی تک جو تقلید کرتے آئے ہیں بہت بہتر، لیکن جو نہیں کیے ہیں ابھی تک، آپ جو ہے آج ہی سے عہد کریں اور جو ہے نیت دے تقلید کر لیں اور تقلید شروع کر دیں. یہ نہیں کہ اب انتظار کریں کہ اب انشاءاللہ اگلے سال سے کریں گے یا رمضان بعد عید کے دن سے تقلید کریں گے، کیونکہ عید کے دن تو بہت ہمیں کام کرنے ہیں دوسرے، تو عید کے دوسرے دن سے ہم تقلید کریں گے. نہیں، یہ سب نہیں. آج آپ کو مسئلہ پتہ چل گیا ہے تو آج ہی سے آپ تقلید شروع کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے تھرو اب آگے بڑھیے گا، کیونکہ ابھی تک نہیں جانکاری تھی تو ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن اب جانکاری ہو گئی ہے تو تقلید شروع کر دیجئے. جس نے کبھی فتویٰ کیسے حاصل کریں؟ فتویٰ حاصل کرنے کے بھی کچھ راستے ہیں. پہلا راستہ کیا ہے کہ ہم خود مجتہد سے سنیں، جو شاید سب کے لیے میسر نہیں ہے. بہت سارے لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ پھر بھی ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، یعنی ایسا ماحول فی الحال ہے کہ نہیں ہو پاتی ہے ملاقات، اتنا آسان نہیں ہوتا. تو خود مجتہد سے سنیں، ایک یہ راستہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ 2 عادل فرد سے سنیں، 2 عادل انسان کر کے فتویٰ بتائیں کہ یہ فتویٰ ہے فلاں مجتہد کا اس سلسلے میں، تو اس سے جو ہے ہم اطمینان حاصل کر کے اسے ہم مانیں گے. تیسرا راستہ کیا ہے؟ ایک قابل اطمینان فرد سے سنیں. 2 لوگ نہیں مل پا رہے، ایک ہی ہے لیکن وہ قابل اطمینان ہے، یعنی اس سے جو بات آپ سن رہے ہیں آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، یا کسی اور پریشر میں آ کر کے نہیں کہہ رہا ہے، کسی فائدے کے چکر میں آ کر کے نہیں کہہ رہا ہے، قابل اطمینان ہے یہ شخص. تو اس کے فتوے پر، اس کی بتائی ہوئی بات پر ہم عمل کریں گے. تو چوتھا راستہ کیا ہے؟ مجتہد کی کتاب ہوتی ہے فتووں کی، مسائل کی، اسے کہتے ہیں توضیح المسائل. وہ آپ اپنے علاقے میں جو دینی کتابوں کے مرکز ہیں، دکانیں ہیں، وہاں پر جائیں گے تو آپ پوچھیں گے تو ملتی ہیں عام طور سے، تو وہاں سے آپ خریدیں اسے، اور پھر اپنے جس کی آپ تقلید کرنا چاہ رہے ہیں یا کرتے ہیں ان کے توضیح المسائل ضرور خریدیں، اور پھر اس میں جا کر کے اپنے مسئلہ تلاش کیا کریں، پھر اس پر عمل کریں. تو خود مجتہد سے سنیں، یا پھر 2 عادل فرد جو ہے اس میں آ کر کے بتائیں آپ کو مسئلہ، یا ایک قابل اطمینان انسان بتائے، یا پھر مجتہد کی توضیح المسائل سے. اب ایک اہم مسئلہ، جو لوگ تقلید نہیں کیے ہیں کبھی
ان کا کیا کام ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ ضروری ہے کہ تقلید کی جائے. بغیر تقلید کے آپ عمل کر رہے ہیں تو گویا بغیر کسی رہنمائی اور ہدایت کے عمل کر رہے ہیں، کہ ہو سکتا ہے آپ صحیح راستے پہ گئے ہوں، ہو سکتا ہے غلط راستے پہ گئے ہوں. جس شخص نے کچھ مدت تک بغیر تقلید کے عمل کیا ہو، تو اگر اس صورت میں اس کے اندر یہ کچھ حالتیں پائی جاتی ہیں تو جو حالت پائی جاتی ہے اس کے مطابق اسے عمل کرنا ہے. جتنے زمانے تک اس نے تقلید نہیں کی ہے، جتنے ڈیوریشن تک، جتنے مہینے، جتنے سال تک اس نے تقلید نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، اپنے فریضے پر اس دوران آج وہ مجتہد ہو گیا، وہ انسان خود مجتہد ہو گیا ہے. تو یہ جو ابھی تک جس نے تقلید نہیں کی وہ خود مجتہد بن جائے، اور پھر اپنے اسٹڈی کے مطابق یہ کہے ہاں میں یہ کام کرتا تھا اور میرا فی الحال میں نے جو پڑھائی کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہی کرنا چاہیے تھا اس ٹائم، یہ بات میں جو کرتا تھا صحیح کرتا تھا. یعنی جو کام وہ کر چکا ہے پڑھائی حاصل کرنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، مجتہد بننے کے بعد، خود اس کا فتویٰ بھی ویسا ہی ہو، تو اب کیا ہے، اس کے اعمال سب صحیح ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کا سب قابل قبول ہے. تو کیا پہلا راستہ ہے؟ یہ پہلا راستہ یہ کہ انسان مجتہد بن جائے، اور پھر اس نے جو پرانے کام انجام دیے تھے مجتہد بننے سے پہلے، جب تقلید نہیں کرتا تھا تب جو کام انجام دیے تھے وہ اس کے فتوے کے مطابق ہے، اور وہ یہ سمجھ گیا کہ ہم جو اس وقت کام کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے، تو اس کا عمل صحیح ہو جائے گا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ اس کا عمل وہ خود مجتہد نہیں بنا ہے، لیکن آج معلوم ہوا ہے کہ بھائی تقلید کرنی چاہیے، اب ہم کیا کریں، کبھی نہیں کیے تو ہم 20 سال کے، 5 سال تو ہم نے بغیر تقلید کیا. اب ہم جا کے کیا کریں گے کہ ان 5 سالوں میں جن کی تقلید کرنی چاہیے تھی، یعنی جو عالم تھے جن کی تقلید کرنی چاہیے تھی، ہمارا کام ان کے فتووں کے مطابق تھا، بھلے ہم نے نہ جانتے ہوئے کام کیا، بغیر تقلید کرتے ہوئے کام کیا، لیکن یعنی کوئی انسیڈنٹ یا جو ہے کہیے کہ اتفاق یا خوش قسمتی کہ ہمارا کام ان کے فتووں کے مطابق نکلا، تو اب ہمارا کام کیا ہے، صحیح ہے، ہمیں جو ہے وہ قابل قبول ہے. تیسرا راستہ کیا ہے کہ یہ جو انسان 5 سال بغیر تقلید کے تھا اب تقلید کر رہا ہے، وہ اس زمانے میں جو مرجع ہیں اس کے جو ابھی جس وقت ہے، وہ اس زمانے میں جو مرجع تقلید ہیں ان کے سامنے ان کے فتووں کے مطابق ہو رہا، ایک دم مطابقت کر رہا ہو، ٹیلی کر رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں کیا ہے، تقلید ان کی جو انہوں نے کام انجام دیے تھے وہ صحیح ہو جائے گا. تو یہ تینوں صورتوں میں اس کے پرانے اور گزشتہ اعمال جو اس نے ماضی میں پاسٹ میں انجام دیے تھے بغیر تقلید کے، وہ صحیح ہو جائیں گے اور قابل قبول ہوں گے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ کیا مجتہد کو ہم بدل سکتے ہیں؟ اگر ہم نے ایک مجتہد کی تقلید شروع کی تو کیا اب ہم جب تک زندہ ہیں اسی کی تقلید کریں گے، یا نہیں ہم بدل سکتے ہیں، آج ہمیں یہ اچھے لگے کل وہ اچھے لگ گئے تو ہم ان کی تقلید کرنے لگے؟ ایسا نہیں، اس کے کچھ کرائٹیریا قانون ہیں. دیکھیں پہلی بات میں نے کیا بتائی آپ سے کہ تقلید اس کی کرنی ہے جو عالم ہو، لیکن ہو سکتا ہے عالم کوئی نہ ہو اس زمانے میں، سب کا لیول ایک ہو، ایک لیول پہ بہت سارے مجتہد ہیں، جیسے ہوتا ہے عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مجتہدین ہوتے ہیں، تو کچھ اس میں سب کے لیول الگ الگ ہوتے ہیں. تو ہمیں اگر معلوم ہو جائے جو راستے ہم نے بتائے کہ لیول کس کا سب سے اوپر ہے، ہمیں اس کی تقلید کرنی. لیکن اگر لیول نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم کو مساوی لیول والوں میں سے کسی ایک کی کرنی ہے. یہ ہے. اب ہم چاہتے ہیں بدلنا، تو کچھ صورتیں ہیں جہاں پہ ہم بدل سکتے ہیں اور کہیں پہ ہم نہیں بدل سکتے. جیسے ہم غیر عالم کی تقلید کر رہے تھے، ہم کسی سیکنڈ لیول والے مجتہد کی تقلید کر رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا، اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ پہلے لیول والے مجتہد یہ ہیں، تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم غیر عالم یعنی سیکنڈ لیول سے ہم آپ کو ہٹائیں اور پہلے لیول والے جو مجتہد ہیں ان کی تقلید کریں. یہ ضروری ہے، یعنی ہمیں یہاں پر بدلنا ضروری ہے. دوسرا کیا ہے، یہ ایسے مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں اور ہم ایسے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ جو علم کے اعتبار سے جن کا لیول ایک ہو، یعنی یہ جو زندہ مجتہدین ہیں سب کا لیول ایک ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے.
غیر عالم سے عالم کی طرف جانا واجب ہے، غیر عالم سے غیر عالم کی طرف جو ہے یہ جائز نہیں ہے. عالم سے غیر عالم کی طرف یہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے. یہ سب سے جو لیول اس کا ہائی ہے اس کی آپ تقلید کرتے ہو. ایک مسئلے سے آپ اس کے ناراض ہو گئے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم چلو بدل لیں، دوسرے کریں. یہ آپ جو دوسرے لیول کے ہیں، سیکنڈ لیول پہ، تھرڈ لیول پہ، ایسا بالکل نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ تھی باتیں یہاں تک تقلید اور مرجع تقلید کے حوالے سے. اب ہم شروع کر چکے ہیں تقلید، جان چکے ہیں، معلومات ہمیں حاصل ہو گئی. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، کچھ باتیں اور مسائل کی طرف توجہ کرتے ہیں. لیکن اس کے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے سیشن کا اٹینڈنس کے لیے آپ کا کوڈ ہے IT1. یہ آپ کو میسج کرنا ہے تاکہ آپ کی اٹینڈنس لگ سکے. صلوات پڑھی محمد وعلی محمد پر. تو سب سے پہلے جو ہے اب تقلید کے بعد ہم جس کی گفتگو کریں گے وہ مرحلہ ہے طہارت کا. طہارت ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. سورہ مائدہ آیت نمبر 6. خدا تمہارے لیے کسی طرح کی زحمت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو یہاں پہ لفظ لیطہرکم ہے جو طہارت سے ہے. تو ہم گفتگو آئے طہارت کے سلسلے سے کریں گے. دین اسلام نے پاکیزگی اور طہارت کی طرف بہت توجہ دلائی ہے، یہاں تک کہ اس کو ایمان کا نصف حصہ، آدھا حصہ بھی مانا ہے. النظافت من الایمان، ایمان کا جز مانا ہے، حصہ مانا ہے. یعنی پاکیزگی اور صاف صفائی ستھرائی یہ ایمان کا جز ہے. تو اگر ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو اگر ہمارے یہاں صفائی نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہم مکمل طور پر مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں. کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور دین اسلام کا پیروکار ہو، ماننے والا ہو، اس پر عمل کرنے والا ہو اور اس کے اندر جزو ایمان نہ پایا جائے. النظافت من الایمان، نظافت، پاکیزگی، صفائی، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے. تو ہمیں جو ہے پاکیزہ رہنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم خود بھی اچھے لگیں اور اپنے کو سکون حاصل رہے اور مطمئن رہیں، اور دوسروں کے پاس بھی اگر رہیں یا دوسرے ہمارے پاس آئیں تو انہیں بھی کوئی تنفر نہ ہو ہم سے اور کوئی کراہت نہ ہو اور وہ بھی صحیح سے ہمارے پاس بیٹھ سکیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کا خیال رکھیں، خود بھی صاف رہیں، گھر کو بھی صاف رکھیں، گھر والوں کو بھی صاف رکھیں اور صاف ماحول میں زندگی بسر کرنے کے لیے کوشش کریں. اب جو ہے یہاں پر بات یہ ہے کہ طہارت جو ہے 2 طریقے کی ہوتی ہے. کتنی طریقے کی؟ 2 طریقے کی. طہارت یا ظاہری ہوتی ہے یا باطنی. ظاہری معلوم ہے، واضح ہے، یعنی انسان کا کپڑا صاف ہو، بدن صاف ہو، صاف ستھرا ہو، گندگی نہ لگی ہو. یہ جو طہارت ہے یہ کیا ہے؟ ظاہری طہارت. بدن، لباس، کھانے پینے کی چیزوں کو آلودگی اور نجاست سے پاک ہونا، یہ ہے ظاہری صورتحال، ظاہری طہارت. اس کے بعد باطنی طہارت کیا ہے؟ جس میں ظاہر کا تعلق نہیں ہے. ظاہر کے ذریعے سے ہم اپنے اندرونی طور پر اپنے اندر ایک حالت ایجاد کرتے ہیں جو شاید ہم دیکھ بھی نہ پا رہے ہوں. وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وضو کے ذریعے سے، غسل کے ذریعے سے، تیمم کے ذریعے سے. ان سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے، ظاہر سی بات آپ نہا کے آئے ہوئے ہوں لیکن آپ چاہے نماز پڑھ لیں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ ظاہر میں صاف ہیں لیکن باطنی طور پر آپ کے اندر طہارت نہیں حاصل ہوئی ہے جو ضروری ہے نماز کے لیے. وہ ابھی تک آپ نماز کے لائق نہیں بن پائے. وہ کیسے؟ آپ کو وضو کرنا پڑے گا. کیا ہو جاتا ہے پانی ڈالنے سے، ہاتھ دھونے سے؟ آخر کیا ہو جاتا ہے؟ کیا تبدیلی آ جاتی ہے؟ ہم تو نہا کے آئے تھے، اب کیا تبدیلی آئی؟ کہا یہ تم نہیں سمجھو گے. یہ اس سے ایک معنویت ایجاد ہوتی ہے، اندرونی طور پر آپ کے اندر ایک پاکیزگی ایجاد ہوئی جو اللہ جانتا ہے. تو یہ جو طہارت ہے یہ باطنی طہارت ہے. تو ہمیں دونوں طہارت کا خیال رکھنا چاہیے اور دونوں کے لیے ہمارے پاس حکم شرعی ہے. جو چیز طہارت ایجاد کرتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کے اندر طہارت پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان نجس چیز کو پاک کر سکتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مطہرات، یعنی پاک کرنے والی چیزیں، پاک کرنے والی اشیاء
وہ چیزیں جس چیز کو پاک کیا جائے اسے کہتے ہیں مطہرات. جب توضیح مسائل اٹھائیں گے تو آپ کو یہ لفظ ملے گا, یہ ٹرمینالوجی ملے گی مطہرات. تو اب ڈریے گا نہیں یہ کیا ہے. مطہرات یعنی پاک کرنے والی چیزیں. کچھ چیزیں بیان ہوں گی وہاں پر جن کو ہم یہاں پر آپ کے سامنے شمار کر رہے ہیں, وہ آپ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں اور لکھتے رہیں. کیا ہے؟ پانی. سب سے پہلے چیز جو نجس چیز کو پاک کرتی ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے. دوسری زمین. تیسری سورج. چوتھی چیز استحالہ ہے. پانچویں چیز انقلاب ہے. چھٹی چیز انتقال ہے. ساتویں چیز اسلام ہے. آٹھویں چیز تبعیت ہے. نویں چیز عین نجاست کا برطرف ہو جانا, دور ہو جانا, زائل ہو جانا. 10ویں چیز نجاست کھانے والے جانور کا استبراء. 11ویں چیز مسلمان کا غائب ہو جانا. یہ 11 وسائل ہیں جن سے نجاست سے پاک ہونے کا امکان فراہم ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہماری گفتگو پانی کی طرف ہوگی اور تھوڑی اسی میں زیادہ بھی ہوگی. باقی تمام چیزوں کو جلدی بیان کر کے زحمت تمام کریں گے. پانی جو ہے اس کے بارے میں قرآن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں بھی ارشاد ہوا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ. اور آسمان سے پانی نازل کر رہا تھا تاکہ تمہیں پاکیزہ بنا دے اور تم سے شیطان کی کثافت اور گندگی کو دور کر دے. تو مطلب پانی وہ چیز ہے کہ جس سے گندگی دور کی جاتی ہے, دور کی جا سکتی ہے. اور طہارت میں سب سے پہلی چیز جو پاکیزگی ایجاد کرنے کی ہے اور جس کا تذکرہ ملتا ہے وہ یہی پانی ہے. پانی جو ہے کتنی طرح کا ہوتا ہے, پانی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. کیوں آپ کو نہیں لگتا آپ کو طرح طرح کے پانی دیکھنے کو ملتے ہوں گے؟ تو کیا ہر پانی سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہر طرح کے پانی سے ہم طہارت حاصل نہیں کر سکتے. پانی جو ہوتا ہے پہلے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں, ایک مطلق پانی, ایک مضاف پانی. یہ کیا ہم نے کہہ دیا؟ ڈریے نہیں, بتا رہے. مطلق پانی کیا ہے؟ وہی پانی جو آپ کے گھروں میں پینے کے کام آتا ہے یا واٹر سپلائی میں آتا ہے, جو صاف ستھرا, کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی, جو یہ پانی اسے مطلق کہتے ہیں, جسے خالص پانی کہا جائے. مضاف پانی کیا ہے؟ مضاف پانی وہ پانی جس میں کچھ ملا ہوا ہو. اب وہ مٹی ہو سکتی ہے, بہت زیادہ ہو سکتا ہے, بہت زیادہ کافور ملا ہو سکتا ہے شربت ہو سکتا ہے کچھ اور چیز ملی ہو. یہ جو بھی سوچیں آپ, یہ مضاف پانی ہے. یہیں پہ روک دیں. یہ جو مضاف پانی ہے اس سے طہارت کبھی نہیں ہوگی. یعنی آپ کبھی بھی کولڈ ڈرنک سے کچھ پاک نہیں کر سکتے, چاہے جتنا آپ کے پاس پیسہ ہو. ٹھیک ہے, جتنی بھی گرمی میں آپ نے بہترین قسم کا شربت بنایا ہو, کوئی نجس چیز, گلاس آپ کا نجس ہو گیا ہو, لاؤ شربتی سے پاک کر دیں, کبھی کوشش بھی نہ کریے گا, وہ ضائع ہی برباد ہوگا, پاک نہیں ہو پائے گا اس سے. ٹھیک ہے, تو یہ مضاف جو ہے اس سے پاک نہیں ہوگا, کوئی چیز پاک نہیں ہوگی. بچا کیا؟ خالص پانی, مطلق. یہ جو پانی ہے اس کی بھی قسمیں ہیں. خالص پانی جو ہے کبھی جاری پانی ہوتا ہے. جاری پانی, جاری لفظ تو سنا ہی ہے نا, بہتا ہوا, جاری. دوسرا کیا ہے؟ بارش کا پانی ہے. تیسرا کیا ہے؟ کنویں کا پانی ہے. چوتھا کیا ہے؟ ٹھہرا ہوا پانی. ٹھہرا ہوا پانی. پانی کے احکام جو ہے کچھ اس طرح سے. پھر اب میں آپ کو یہی بتاؤں کہ جاری پانی کا اپنا حکم ہے, بارش کا پانی کا اپنا حکم ہے, کنویں کا پانی کا اپنا حکم ہے. یہ جو ٹھہرا ہوا پانی, رکا ہوا پانی ہے, یہ ضروری نہیں کہ آپ کی تصور کریں کنویں ہی کی بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر کی ٹنکی کی بات ہو رہی ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے گلاس میں رکھا ہوا پانی اس کی بات ہو رہی ہو, یا جگ میں جو پانی ہے وہ, بالٹی میں جو پانی ہے وہ, کہیں بھی جو پانی آپ کے گھر میں ہے یہ ٹھہرا ہوا پانی ہے. یہ پانی 2 طریقے کا ہوگا, یا قلیل ہوگا, کم پانی ہوگا, یا کر پانی ہوگا, جو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ پانی 2 طریقے کا ہوگا, یا مطلق ہوگا یا مضاف ہوگا. مضاف بتا چکا آپ کو. مطلق میں 4 صورتیں ہوں گی اس میں ایک صورت ایسی ہے جو رکا ہوا ٹھہرا ہوا پانی, اس کی 2 صورتیں, یا کم ہوگا یا کر پانی ہوگا. پانی کے احکام. آب مضاف میں نے بتایا کہ جو جیسے شربت ہے, کولڈ ڈرنک ہے,
کوئی بھی چیز جس میں ملا دی گئی ہو پانی میں بہت زیادہ، کہ پانی کا اپنا رنگ بدل گیا ہو اور پانی اسے خالص نہ کہا جا رہا ہو، تو یہ جو ہے کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتی. نجاست کے ملنے سے نجس بھی ہو جائے گا اور اسے وہ کسی چیز کو پاک بھی نہیں کر سکتا. یعنی ایک گلاس آپ کے پاس شربت ہو، ٹھیک ہے، اور چاہے بہت زیادہ شربت ہو، نجاست ملی اس میں تو وہ نجس ہو گیا. ٹھیک ہے، مضاف پانی نجس ہو جاتا ہے، نجاست کے ملنے سے نجس ہوتا ہے اور پاک نہیں کر سکتا. آب مطلق کے اس کے احکام ہیں. آب مطلق کی تمام قسمیں جو میں نے 4 قسمیں بیان کی، یہ تمام قسمیں سوائے آب قلیل کے، یعنی چاہے وہ بارش کا پانی رہا ہو، چاہے کنویں کا پانی رہا ہو، چاہے جاری پانی ہو، چاہے کر پانی ہو، قلیل پانی چھوڑ کر کے، یعنی جتنی بھی قسمیں ہیں آب مطلق کی قلیل پانی کو چھوڑ کر کے، جب تک نجاست کے ملنے سے اس کی مہک، بو، رنگ یا مزہ بدلتا نہیں ہے تب تک وہ پاک ہے. یعنی آپ کے کنویں میں کوئی نجس چیز گر گئی ہے لیکن اس کے گرنے کے باوجود کنویں کے پانی کا رنگ نہیں بدل رہا ہے، اس کی بو نہیں بدل رہی ہے، اس کا مزہ نہیں بدل رہا ہے، تو وہ پاک ہے. آپ کے گھر کی ٹنکی جو 377 کلو گرام پانی سے زیادہ اس میں پانی ہے، اس میں کوئی نجاست جا کر کے بچے نے شرارت کی، اس میں نجاست ڈال دی، تو اگر اس کا رنگ نہیں بدلا ہے، اس کی بو نہیں بدلی ہے، اس کا مزہ نہیں بدلا ہے، تو یہ پاک ہے قلیل پانی کو چھوڑ کر کے. آب کر کسے کہتے ہیں؟ آب کر اس برتن کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس میں پانی ہو اور وہ ظرف، وہ برتن یا وہ جگہ یا جو بھی چیز ہے، وہ اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہر ایک 3.5 بالش ہو اور وزن کے لحاظ سے کم 377 کلو گرام کی، جو اکثر نے اسے بیان کیا ہے، اتنا اس میں ہو. یعنی یا وزن اس کا اتنا ہو یا پیمانے کے لحاظ سے اتنے پیمانے میں جو پانی رکھا ہوا ہو پورے طریقے سے وہ پانی، یہ آب کر کہلاتا ہے. آب قلیل کیا ہے؟ آب قلیل وہ پانی جو زمین سے نہ ابل رہا ہو اور آب کر سے کم ہو. یعنی آب کر کو جو میں نے بتایا ہے اس سے کم ہو اور زمین سے ابل نہ رہا ہو، وہ پانی جو ہے آب قلیل ہے. آب قلیل نجاست کے ملتے ہی نجس ہو جاتا ہے. آب قلیل جو ہے یعنی چاہے وہ گلاس میں ہو یا جو ہے ٹنکی چھوٹی سی ہو یا وہ ٹنکی ہو بڑی سی لیکن اس میں کم پانی ہو، 10 لیٹر پانی ہو، 50 لیٹر، 100 لیٹر پانی ہو، تو جیسے ہی نجاست ملے گی وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ نجس ہو جائے گا. تو یہ مسائل ہیں پانی کے کہ جو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ پانی جو ہے کتنی طریقے کے ہوتے ہیں، یہ ہم جانیں، کیونکہ جب ہم پانی کے مسائل ہمارے سامنے بہت زیادہ پیش ہوتے ہیں کہ پانی کیسے پاک کرے گا، پانی کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی پاک کر سکتا ہے، پانی کیسے نجس ہو جائے گا، کیونکہ پانی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت ساری نجاستوں سے انسان کو پاک کرتا ہے. تو اس کے بارے میں خاص طور سے ڈیپلی جاننا ضروری ہے کہ آخر پانی کیسے پاک کرتا ہے اور کیا طریقہ ہے پانی کے پاک کرنے کا، پانی کی کتنی قسمیں ہیں. تو یہ ضرور آپ اسے خوب غور سے جانیں کہ پانی یا مطلق ہوگا یا مضاف پانی نہ خود پاک ہو سکتا ہے نجاست کی ملتے ہی، یعنی کہ نجاست مل گئی تو وہ نجس ہو جائے گا اور پاک بھی نہیں کر پائے گا. اس کے بعد مطلق پانی، یہی وہ پانی ہے جو نجس چیزوں کو پاک کرے گا. یہ 4 صورتوں میں ہوگا، یا بارش کا پانی ہوگا، یا بہتا ہوا پانی ہوگا، یا جو ہے کنویں کا پانی ہوگا. جو میں نے بتایا یہ کب نجس ہوں گے؟ اگر اس میں نجاست مل گئی ہو اور ایسا ہو کہ نجاست ملنے کے بعد ان کا رنگ بدل گیا ہو، ان کی بو بدل گئی ہو، ان کا مزہ بدل گیا ہو، تو یہ نجس ہو جائیں گے، ورنہ نہیں. جہاں پہ یہ تبدیلی حاصل ہوتی ہے وہیں پہ یہ نجس ہو جائیں گے. چوتھی صورت کیا ہے؟ ٹھہرا ہوا، رکا ہوا پانی ہو، چاہے وہ کسی برتن میں ہو، بالٹی میں ہو، ٹب میں ہو، گلاس میں ہو، جگ میں ہو. یہ 2 طریقے کے ہوں گے، یا کور کی صورت میں ہوں گے جو میں نے بتایا، کور ایسے ہوگا، یا قلیل پانی کی صورت میں ہوں گے. اگر قلیل پانی ہے تو نجاست کے ملتے ہی نجس ہو جائیں گے، اور اگر کور پانی ہے تو پھر وہی جو میں نے اوپر بتایا کہ جب تک اس کا رنگ، بو اور مزہ تبدیل نہ ہو تب تک یہ نجس نہیں ہوں گے.
اب اس کے بعد مسئلہ پیش آتا ہے کہ آب مطلق سے، یعنی یہ جو مطلق پانی ہے، اس سے ہمیں کسی چیز کو پاک کرنا ہے. ابھی تک بات تھی یہ خود کب نجیس ہوں گے اور کب پاک ہوں گے. عام طور سے یہ پاک ہوں گے، لیکن جب ایسی صورتحال آ جائے جو میں نے بتایا کہ رنگ بدل جائے، بو بدل جائے، نجاست کے ملنے سے مزہ بدل جائے، تب یہ نجیس ہوں گے. پانی میرے پاس پاک موجود ہے، اب اس سے پاک کیسے کیا جائے گا؟ چیز نجیس میرے سامنے ہے، نجیس برتن ہے، نجیس کپڑا ہے، نجیس انسان ہے، کیسے ہم اس کو پاک کریں گے؟ تو یہاں پہ جاننے کے لیے ایک چیز ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کو غور سے سنیے، پھر یہیں پہ زحمت آپ کی تمام آج کے لیے. نجس چیز آپ تصور کریں، نجس چیز دو صورتوں میں ہوگی. یا وہ نجس چیز کوئی برتن ہے، یا وہ نجس چیز برتن کے علاوہ ہے، یعنی وہ برتن نہیں ہے، برتن کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے. برتن ہے تو اس کا اپنا حکم ہے، برتن کے علاوہ ہے تو اس کا الگ اپنا حکم ہے. اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو برتن ہے، یہ برتن اگر نجیس ہے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ اب ہمارے پاس دو طریقے کے پانی، یا آب قلیل ہے یا آب قلیل کے علاوہ ہے. یہی دو تو پانی ہے میرے پاس. آب قلیل اگر ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے کیسے یہ چیز پاک ہوگی؟ آب قلیل سے اسے 3 بار دھونا پڑے گا برتن کو. لیکن اگر آب قلیل نہیں ہے تو 1 بار دھل لیں گے آپ، کافی ہو جائے گا. یعنی کور پانی میں آپ نے 1 بار ڈال دیا، دریا میں یوں 1 بار ڈال دیا، کنویں میں وہ جس برتن ڈالا یوں نکال لیا، پاک ہو جائے گا. لیکن اگر آب قلیل سے کر رہے ہیں تو اسے جو ہے 3 بار اسے دھونا پڑے گا، تب جا کر کے پاک ہوگا. اب یہ برتن جو ہے یہاں پر اگر اسے کتا وغیرہ چاٹ لے تو اس کے دھونے کا طریقہ الگ ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جا کر کے اسے توضیح مسائل میں دیکھیے گا کہ کس طریقے سے بیان کیا گیا کہ اگر کتا برتن چاٹ لے تو کیسے پاک کرنا ہے. یہاں پر رک کر کے میں ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں کہ یہ جو آب قلیل کے علاوہ میں نے کہا، یعنی دوسرے جو پانی ہے، اس میں آغا سستانی نے احتیاط بیان کی. احتیاط واجب یہ ہے کہ آب کر، آب جاری اور بارش سے بھی 3 بار دھلا جائے. یہ آغا سستانی نے کہا ہے. تو پہلی چیز یہ کیا کہ یہ جو نجس چیز ہے یہ برتن ہے، برتن نجس ہو گیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس آب قلیل ہے تو ہمیں اس سے 3 بار دھونا ہے، یا ہمارے پاس آب قلیل کے علاوہ پانی ہے تو آغا سستانی کے علاوہ سمراجے کیا کہتے ہیں 1 بار دھولنے کافی ہے، 1 بار میں پاک ہو جائے گا. آغا سستانی کیا کہتے ہیں کہ بارش کا پانی بھی ہو یا جاری پانی یا کر پانی، اس سے بھی انسان کو 3 بار دھونا چاہیے. اب برتن کے علاوہ کوئی چیز نجیس ہے، یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ برتن کے علاوہ جب چیز نجیس ہے تو یہاں پر بھی 2 صورتیں، یا وہ نجس چیز پیشاب سے نجس ہو رہی ہے یا پیشاب کے علاوہ، یعنی وہ نجس کرنے والی چیز یا پیشاب ہوگی یا پیشاب کے علاوہ. یہاں بھی پھر کیا ہوگا؟ حکم دونوں کے الگ الگ ہوں گے. پیشاب سے نجس ہوگی تو اس کا ایک الگ حکم ہے. پیشاب سے نجس نہیں ہے، کسی اور چیز سے نجس ہوگی تو اس کا اپنا ایک الگ حکم ہے. یہ آپ غور سے اس کی طرف توجہ کریے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو معمولاً ہمارے اور آپ کی زندگی میں پیش آتے ہیں اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے اس پر عمل کریں، کیسے اس کو صحیح کریں. ہر گھر میں کچھ لوگ غلط چیز سیکھے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی پانی بھی ویسٹ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پانی کو بھی بچانا ہے کیونکہ ہر چیز کا حساب کتاب تو ہوگا ہی، اس کا بھی ہوگا. تو اگر پیشاب سے نجس ہوئی ہے وہ چیز تو آب کر سے 1 بار دھل لینا ہے. پیشاب سے وہ چیز نجس ہو گئی ہے. آب کر یعنی جو 377 کلو گرام سے زیادہ جس پانی رہا ہو اس میں ہم نے ڈال دیا تو 1 بار ڈال کے نکالنے وہ چیز پاک ہو جائے گی. آب قلیل سے کیا کرنا ہے؟ یعنی ہم لوٹے میں رکھے ہوئے پانی، جگ میں رکھے ہوئے پانی سے دھل رہے ہیں، بالٹی کے پانی سے دھل رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2 بار جو ہے دھونا ہوگا. کتنی بار؟ 2 بار. معمولاً ہم لوگ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے 3 بار دھلنا ہے.
کیوں زبردستی پانی ضائع کریں؟ 2 ہی بار دھلنا ہے۔ پیشاب کے علاوہ سے اگر نجس ہوا ہو تو اس میں کیا کریں گے؟ آب کر سے پھر ایک ہی بار میں دھونا ہے، اور آب قلیل سے بھی ایک ہی بار دھونا ہے۔ یعنی کسی ایسی چیز سے آپ کا بدن یا کوئی کپڑا یا کوئی ایسی بھی چیز جو برتن کے علاوہ ہے وہ نجس ہو گئی ہے، لیکن پیشاب نہیں ہے، پیشاب کے علاوہ کسی چیز سے نجس ہوا ہے، تو آپ کو کتنی بار دھونا ہے؟ ایک بار دھونا ہے، چاہے آپ کے پاس آب کر ہو چاہے آب قلیل ہو۔ لہذا اس کا خیال رکھیں، پانی کو بھی بچائیں، کیونکہ پانی کو زیادہ خرچہ کرنا بھی اسراف ہے۔ تو جتنا بھی ممکن ہو کم سے کم اتنے میں پاک کریں، اور جو طریقہ بتایا گیا اس کو فالو کریں۔ اپنی طرف سے ہم اپنی شریعت نہ بنائیں کہ 3 ہی بار میں ہمارا دل مانے گا، 3 ہی بار میں ہم مطمئن ہوتے ہیں۔ مطمئن ہونا ہے لیکن اس طریقے سے ہونا جو بتایا گیا ہے، ورنہ ایسے تو بہت سارے لوگ ایک چھوٹا سا پین انہیں پاک کرنا ہو تو اس کے لیے 1 بالٹی 2 بالٹی پانی چاہیے، تب جا کر کے وہ پاک کرتے ہیں، کر پائیں گے، اور پھر انہیں اطمینان حاصل ہوگا۔ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک نارمل انسان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اتنے پہ اسے اطمینان حاصل ہو جائے جتنا طریقہ اسے بتایا گیا ہے۔ تو آج کی بات ہم یہیں پہ روکتے ہیں، اتنی باتوں کو ذہن نشین کریں، پانی کے مسائل یہاں تک جتنے بتائے گئے ہیں ان کو سیکھیں، اور پھر سیکھتے ہوئے پھر ان کو ذہن نشین کریں، کیونکہ یہ روزمرہ کے مسائل ہیں، روزمرہ ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ پانی کتنے طریقے کا ہے، اور ہمارے سامنے زیادہ کون سا پانی ہوتا ہے، کون سے پانی سے زیادہ سروکار ہمارے پاس ہوتا ہے، اور ہمیں روبرو کس پانی سے ہونا ہوتا ہے، اس سے ہم کیسے پاک کریں گے۔ تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے ہمارے لیے، اور اس کے طریقے سے ہمارا جو ہے پاک کرے چیزوں کو۔ پھر ایک بار میں بتاتا چلوں چلتے چلتے کہ آج پہلے بھی بتایا پھر بتا دوں کہ آج جو آپ کے سیشن میں اٹینڈنس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، جب آپ میسج کریں گے دیے گئے نمبروں پر، کیا IT1 صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔